نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ شائع کیا ہے اور اس میں حضرت مولانا سلمان صاحب ندوی دامت برکاتہم کو بارے میں ادبی زبان سے یہ کہا ہے کہ ان کی بات کو سنی نہ جائے اور ان کی باتوں پر عمل نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آخر کیا بات ہے سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم میں کہ دارالعلوم دیوبند نے اتنا بڑا فتویٰ شائع کیا، کیا وجہ ہے؟ عرض یہ ہے کہ حضرت سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم 5 بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں۔ ان میں سے 1-2 کا ذکر ادبی زبان سے کیا ہے دارالعلوم دیوبند نے، باقی ہے 5۔ پہلی بات، وہ کئی یوٹیوب میں دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک کہہ رہے ہیں ظالم ہے، باغی ہے، طاغی ہے، قابض ہے، ظلم کرنے والا ہے، بغاوت کرنے والا ہے، شرکسی کرنے والا ہے، عہدے پر قبضہ کرنے والا، اس قسم کی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صالح ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی ہے۔ حدیث ہے ترمذی شریف کی، حدیث کا نمبر ہے 3842 اور ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس کو تو ہدایت والا بنا دے، خود اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، اے اللہ تو اس سے ہدایت پالے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی دعا جو کسی اور کے لیے نہیں کی یا کم کی ہے۔ اور حضرت سلمان ندوی دامت برکاتہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آج طاغی ہے اور باغی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جھوٹی ہو جائے گی۔ سوچو اس کو، کہاں جا رہے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مکمل جھوٹی ہو جائے گی۔ وہ تو دعا کر رہے ہیں ہدایت کی کہ ہدایت یافتہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باغی اور طاغی ہے۔ پہلی غلطی سلمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم کی یہ ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کلپ میں کہا ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے آدھی حدیث گول کر دی۔ اتنے بڑے صحابی، 5000 ان کی حدیثیں ہوں، اور آدھی حدیث وہ گول کر گئے، وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجہ سے۔ حالانکہ حضور نے خود فرمایا کہ فتنہ کی حدیث تم بیان نہ کرو، فتنہ حدیث بیان بتلایا لیکن بیان نہ کرو اس کو۔ تو حضور کے مشورے پر انہوں نے عمل کیا، اور سلمان صاحب ان کو بڑے دھللے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی حدیث گول کر گئے۔ مولانا کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو شیعوں نے کہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ یوں ہے اور ایسا اور ایسا، آپ بھی ان کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ دوسری غلطی ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو جمع کیا ہے، سارے صحابہ کا اجماع ہے، اور وہ قرآن اسی ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صرف قرأت میں اختلاف ہوا تھا، ترتیب نزولی میں نہیں، صرف قرأت میں۔ تو اسی کو حضرت ابوبکر صدیق کے قرآن کو لایا اور اس کو سب کو دیا، اور یوں یہاں تک فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف میں، حدیث کا نمبر ہے 4987، فرمایا او فی کل صحیفۃ او مصحف ان یحرک، کہ کوئی صحیفہ کوئی موجود ہو سب کو جلا دیا۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ سب کو جلا دیا جائے، قرأت کا اختلاف ہو، اور آپ ترتیب نزولی کے والی قرآن لا رہے ہیں۔ پتہ کیا کیا انہوں نے؟ ترتیب نزول میں حضرت نے کیا ہے کہ سارے لوگ الحمدو پڑھتے ہیں شروع میں، انہوں نے 5ویں نمبر پر لایا اس کو، الحمدو شریف 5ویں نمبر پر لایا۔ یعنی کوئی تراویح میں پڑھے گا، جب شروع کرے گا تو الحمدو 5ویں نمبر پر پڑھے گا۔ سورہ بقرہ شروع کی تک قرآن میں انہوں نے 87 نمبر پر لایا ہے۔ بتائیے کیا کیا انہوں نے؟ سورہ ناس اخیر میں اس کو بیچ میں لے آیا ہے، اور اذا جاء نصر اللہ یہ آخر میں لایا ہے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی اس بندے نے کی ہے۔ اچھا یوں کہتے ہیں کہ میں اس پر لا رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی صحیح جو میں کر رہا ہوں، حالانکہ انہوں نے دلائل النبوہ سے لی ہے۔ یہ میرے پاس دلائل النبوہ موجود ہے،
تو بحقی کی دلائل نبوہ اس میں یہ تو ہے کہ ترتیب نزولی کچھ لوگوں نے کہا، بہت بعد کے لوگوں نے کہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ترتیب نزولی پر لکھو اور جو قرآن ہمارے پاس اب تک آ رہا ہے اس کو ضائع کر دو، اس ختم کرو، یہ نہیں ہے اس میں۔ یہ ہے ترتیب نزولی، علم کے طور پر ہے، لیکن یہ نہیں کہا کبھی لکھو، بلکہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سارے صحابہ کے اجماع ہے، اس اجماع کو حضرت سلمان ندوی دامت برکاتم ڈسٹروئڈ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی، یہ تیسری غلطی ان کی بہت بڑی ہے، تحریف قرآن ہے یہ۔ شیعہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ بکر صدیق نے صحیح قرآن نہیں لکھا ہے، اور اہل بیت کی بہت ساری چیزیں گول کر دی۔ حضرت ہمارے ندوی صاحب بھی اسی کی تائید کر رہے ہیں، یہ تیسری غلطی ہے۔ چوتھی غلطی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے ایک کلپ میں کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے اس کا جو 30 حصے ہیں وہ 30 حصے 30 پارہ الگ الگ لکھا ہے، یہ کہا، اور اس پر انہوں نے پھر قرآن شریف چھاپا بھی الگ سے، ہاں یہ بھی کیا ہے، اللہ خیر فرمائے۔ حالانکہ حدیث کے اندر موجود ہے اقرأ القرآن فی کل شہر، قرآن کو یہ ایک مہینے میں پڑھو، ایک مہینے میں پڑھو، تو 30 حصے تو ہو گئے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے یہ، اور 1978 اس کا نمبر ہے بخاری شریف میں، کہ قرآن کو 30 دن میں پڑھو، تو 30 ٹکڑے ہو گئے، اور تراویح میں 30 دن میں پڑھے گا تو 30 ٹکڑے ہو گئے۔ اور یہ انہوں نے جو ہے الگ قرآن پڑھی چھاپا اور کہا کہ ایرے گہرے نے کیا ہے، اور ہم جو دھاڑ مار رہے ہیں یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ چوتھی غلطی ان کی ہے حضرت۔ اور پانچویں غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ایک تاثر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک کلپ میں سنا ہے باضابطہ میں نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، 1/3 سے زیادہ وہ منافق تھے، وہ کافر ہو گئے تھے۔ یہ دروازہ اگر کھول دیا جائے تو پھر تو اجل صحابہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں ابوبکر صدیق بن نعوذ باللہ ایک منافق، حضرت عائشہ منافق، حضرت عمر بھی منافق، یہ وہیں پر چلا جائے گا کہ سارے صحابہ منافق ہو جائیں گے، اور سارے صحابہ زیادہ سے زیادہ منافق ہو جائیں گے، اور صرف اہل بیت والے رہ جائیں گے۔ یہ پانچویں غلطی ان کی ہے۔ تو یہ 5 غلطیاں کر رہے ہیں حضرت سلمان ندوی رحمۃ اللہ، حضرت معاویہ پر لعنتان، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لعنتان، ترتیب نزولی سورہ بقرہ کو بالکل اخیر بیچ میں کر دیا، سورہ فاتحہ کو 5ویں نمبر پر کر دیا، ایسا قرآن چھاپ دیا، اور 30 پارے کے پر انہوں نے ہاتھ صحابہ کیا، اور بہت سارے صحابہ کو انہوں نے کافر قرار دیا، دبی زبان سے بہت تیزی کے بکوے ہیں۔ یہ 5 غلطیاں ان کی ہے۔ اس 5 غلطیوں سے دیکھ رہے تھے تو 2-4 غلطی پکڑ کر کے دیوبند والوں نے فتویٰ شائع کر دیا کہ اس کی بات کو نہ سنو، اور اچھا کیا، ان کی زبان کو روکنے کی ضرورت تھی، ورنہ شیعہ حضرات تو سارے پہلے سے کہہ رہے تھے، یہ بھی شیعہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اچھا کیا دارالعلوم دیوبند کو، میں مبارکباد دیتا ہوں دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے کو۔ یہ 5 غلطیاں ہیں، اور اس پر ان کو ندامت بھی نہیں ہے۔ ان کے جو متبعین ہیں کچھ لوگ، ان کو بھی سوچنا چاہیے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے علمی بہت بڑا کام کیا جی، بہت بڑا شعر مارا ہے جی، الحمدللہ جی۔ یار کیا کر رہے ہو؟ جس کو آج تک کسی نے غلط نہیں کہا، حدیث میں موجود ہے، سب حدیث پڑھ کے میں سنا رہا ہوں، اس کو چھوڑ کر کے، اجماع صحابہ کو چھوڑ کر کے تم دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو بہت اچھا کیا ہے۔ اس لیے یہ اس غلطیوں کے بنا پر دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا ہے۔ دارالعلوم کا دیوبند فتویٰ وقت پر ہے، میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں، اور ندوی حضرات بھی کہتا ہوں کہ دارالعلوم کی فتویٰ صحیح ہے، اس پر عمل کریں۔ یہ ندویت اور قاسمیت کا فرق نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کا ہے، اور اس کو اجاگر کیا ہے۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔